ہاں وہ روایت جو مشہور ہے نا کہ یہ آیتیں جب ملی تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے اور ربیع رضی اللہ عنہ نے کہ اگر 3 مل جاتی نا، 3 ہوتی تو ہم الگ صورت بنا دیتے، اب 2 ہی ہیں تو یہاں رکھ دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر شبیر صاحب جعلیاں تھیں، بالکل بناوٹی ہیں۔ قرآن پاک جس ترتیب سے نا اللہ کے رسول نے یہ لوگوں کو حفظ کرا دیا تھا، لکھ بھی لیا تھا لوگوں نے، اس لیے بنایا تھا سارا۔ لوگ باقاعدہ 7 دن میں یہ نا ختم کرتے تھے، حزب بنے ہوئے تھے۔ ابو داؤد میں جو بتاتے ہیں نا کہ پہلے دن یہ صورتیں، وہ بالکل وہی ہیں جو اس میں پہلے درج ہے۔ پھر دوسرا 7 دن کا تھا۔ قرآن مجید بالکل اس ترتیب سے محفوظ ہو چکا، بے شمار حافظ تھے، لوگوں نے لکھا ہوا بھی چھاپنے پر۔ اسی لیے حضور کی ہدایت تھی کہ کوئی آدمی بلا وضو کے قرآن کو نہ چھوئے۔ علاقوں میں گورنروں کو ہدایتیں تھیں کہ لوگوں کو سمجھاؤ قرآن کو بلا وضو نہ چھوئیں۔ مجاہدین جو جاتے تھے ان کو آپ نے ہدایت دی کہ اپنے ساتھ قرآن کا نسخہ لے کر کوئی مجاہد نہ جائے، پتہ نہیں کیسے حالات پیش ہوں، توہین نہ۔ تو قرآن بالکل ان کے پاس بنایا تھا۔ یہ ایک طرف شیعہ حضرات نے یہ کوشش کی کہ فخر حضرت علی کو دے دیا جائے کہ وہ انہوں نے بس چادر لپیٹ لی کہ میں گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک قرآن نہ مرتب کر لوں۔ ادھر ہمارے لوگوں نے کہا نہیں، حضرت ابوبکر کو خیال آیا کہ حافظ مرتے گئے تو قرآن تو گم ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہ ساری باتیں بعد میں نا اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لوگوں گڑھ لی۔ رسول اس حال میں علیہ السلام دنیا سے نہیں گئے، اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت، اللہ کو جلدی تھی کہ رسول کو اٹھا لیں اور قرآن منسلی رہ جائے، آخری کتاب، اور وہ بھی مرتب نہ ہو سکے۔ بالکل موقع دیا اور اپنی نگرانی میں جیسے کہا تھا نا کہ ہم پڑھا رہے ہیں، فتبع قرآن، جس طرح جبریل پڑھائے پیروی کرو، ثم ان علینا جمعہ، اس کا جمع کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی کہا ثم ان علینا بیانہ، اگر کسی حصے کی وضاحت کی ذرورت پڑ گئی، سوال پیدا ہوا، اس کی وضاحت بھی کر لیں، اور وضاحت بھی قرآن میں۔ اور اس کی علامہ یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ بعد میں وضاحتی بیان اترا بعد میں، مگر اس آیت کے ساتھ لگا دیا گیا جس کی وضاحت ہے، اور یہ جملہ آ جاتا ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح اللہ اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ نشانی کے طور پر کہ یہ پہلے نہیں تھا، بعد میں اترا، جب لوگوں نے سوال کیے پھر وہ ساتھ لگا دیا۔ روزے کے حکام میں دیکھیں وراثت کے، یہاں آ جاتے ہیں پھر کئی موقعوں پر۔ اس طرح اللہ نے یہ تینوں کام جو ہے نا کہ پڑھوا بھی دوں گا، جمع بھی کرا دوں گا، وضاحت درکار ہوگی وہ بھی دے دوں گا، یہ سارے آپ کی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہو گئے، لاکھوں حافظ بن گئے، لکھ لیا لوگوں نے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے کمپائل کرا دیا کہ حافظ بلائے، جو لکھے ہوئے لوگوں کے پاس سے وہ منگوائے اور پھر ان کو ایک جلد میں کرا، بس کام پہلے سے ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی 6 کاپیاں کرائیں، بڑے مرکزی شہروں میں بھیج دیں، ایک ساتھ کاری بھیج دیا کہ لوگ ان کے نسخے آگے سے آگے تیار کر لیں، یہ ورنہ جمع و ترتیب حضور نے خود دے دی۔ قرآن میں اسی طرح کے واقعے کا ذکر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی حضرت حذیفہ شاید انہوں نے بیان کیا کہ ان کی گواہی ڈبل تھی عام آدمی کے مقابلے میں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی سوال یہی بات، سوال ذرا بتا دیں کہ سوال کیا ہے؟ ہاں سوال میں نے سمجھے وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ خزیمہ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، ذو شہادتین، تو ایک آیت کہتے ہیں کہ وہ نہیں مل رہی تھی، یہی آیت کہتے ہیں کہ یہ آیتیں نہیں مل رہی تھیں، یہ صرف حضرت خزیمہ کے پاس ہی ملی۔ اب چونکہ اصول تھا کہ 2 گواہ چاہیے، 2 تھے نہیں، ان کی ایک کی گواہی 2 کے برابر مان کر یہ پھر لکھ لیا۔ اب یہ معاملہ عجیب ہے کہ لکھا کہ یہ تو چلو ان کی گواہی پر لکھ لیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لکھنے لگے نا نقلیں، وہاں پھر آتا ہے کہ ایک آیت دیکھا کہ سورہ احزاب کی گم ہے، لقد کان لکم جو ہے لقد صدق اللہ المؤمنین، کہ مومنوں نے اپنا وحی نہیں تھی، یعنی ابو بکر کے زمانہ سے لکھا پڑھا، ساری امت نقلیں لے لی، دکھایا تھی، پھر ڈھونڈنے لگے، یہ بھی خزیمہ کے پاس ہی نکلی۔ تو ایسی چیزوں سے نا بالکل سہل جان چھڑانی چاہیے، یہ سب راویوں کی اپنی باتیں۔ قرآن اللہ کی کتاب بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کوئی آیت گم نہیں تھی، نہ کسی ایک کی گواہی پر لکھی گئی، ورنہ یہ تو اعتراض آئے گا کہ اور کسی مسلمان کو تو یہ آیت یاد ہی نہیں تھی، ایک کے کہنے پر لکھ لی، اور وہ بھی پھر گواہی 2 کے برابر۔ تو زیادہ ایسی روایتیں جو ہیں ان پر اعتماد نہیں کرنا، قرآن پر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتارا، حفاظت کر دی، جمع ہو گیا، ہم نے خود ہی اتارا، خود ہی اس کی حفاظت کر دی، تو پھر تو وہ معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ بالکل حفاظت فرمائیے۔ جی علماء کرام کا موقف یہ میں نے پڑھا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے وہ جنوں کی طرف بھی وہی نبی تھے، ان کے لیے بھی ذریعہ نمونہ اور ہدایت انہیں کی طرف سے، وہی ان کے مقدمہ، یہ بھی ایسی قرآن سے چیز واپس نہیں ڈاکٹر صاحب، جب اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں لوگ پھر یہ کہتے ہیں، ورنہ آپ سورہ الانعام میں دیکھیں نا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جنوں یا معاشر الجن والانس
الم یاتکم رسول منکم، اے جنوں اور انسانوں کیا تم میں سے ہی رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ ہاں یہ تفسیر ماجی میں بھی وہ کہتے ہیں منکم، یار قرآن کہہ رہا کہ جنوں میں سے ان کے آئے، ہم میں سے ہمارے آئے، اور جو دین نے وجہ بیان کی ہے کہ کیوں اسی میں سے بھیجا جاتا ہے رسول، اس لیے کہ وہ یہ معنی نہ کر لیں کہ اس تعلیم پر ہم تو عمل نہیں کر سکتے، کوئی دوسری مخلوق کر، انہی میں سے بھیجا جاتا ہے، انہی جیسی خواہشات، اسی طرح کے جذبات، کہ تم میں سے ایک آدمی یہ عمل کرتا تم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اگر یہ باتیں مانی جائیں نا کہ نبی ہم میں سے نہیں، جیسے بعض لوگ صحابی سے کہہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ساری اسکیم تباہ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ کہا یوسف علیہ السلام نے بدکاری نہیں کی تھی، تم کیوں کرتے رہے؟ یہ کہہ دیں گے وہ تو نور تھا، ہم خاکی ہیں، ہم سے ہو گیا کیا ہے، نور جیسے کام ہم کر سکتے۔ یہ جان چھڑانے کے لیے نور کا مسئلہ کرا کے آسانی سے کہہ دو کہ نبی کرتے تھے کرتے رہے ہوں گے، یار ہم تو بچ رہے۔ اسی لیے اللہ کہتا میں نہ انفسکم، تم میں سے ہی بھیجا ہے، تم کل کو آ نہ سکو کہ وہ تو اور سکو۔ تو جنوں میں سے جن نہیں آیا، جو نہیں جیسا تھا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب اگر یہ مانیں کہ چلو انسان جب سے آیا اس کے بعد مانیں کہ ہمارے نبیوں کی تعلیم سن لے، مگر جو پہلا دور تھا پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال سے جنات چلے آتے، اس وقت انہیں ہدایت کون دیتا؟ جو اللہ کہہ رہا کہ تم میں سے رسول آئے تھے، پھر ان کا رسول اس وقت کون تھا؟ سورہ الانعام میں سے نکالنا، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، تم میں سے رسول نہیں آئے۔ اور تفسیر ماجدی کا حاشیہ بہت اچھا، انہوں نے کہا لوگوں نے خود ہی بات بنائی ہے کہ ہمارے رسول ان کے لیے، ان کے اپنے رسول بے نہیں تھے۔ سوالوں سے ویسے بڑی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ ہاں ہونے تو سوال ہی چاہیے۔ سب سے پہلے جنات جو ہے وہ ان کی تکلیف ہو چکی ہے، اور جنات کو چونکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ بہت اختیار ہے، ان کو اختیار دیا گیا تھا، اور فرشتوں نے یہ کس طرح سے معلوم ہوا کہ یہ فساد پھیلے گا، یا کیا یہ تجربہ تو پہلے کوئی ایسی چیز نہیں فرشتوں کو ہوا تھا، یہ کیسے ان کو یہ نہیں وہ ڈاکٹر صاحب میں نے جب بیان کیا نا کہ خلافت کے الفاظ سنیں نا بھائی، کہ خلافت کا لفظ جو تھا نا اس میں حکومت کا مفہوم چھپا تھا نا کہ ایک اسٹیٹ بنے گی، اس میں ظاہر ہے کہ حکمران ہوگا، رعیت ہوگی، کچھ لوگ قانون کی پابندی کریں گے، کچھ لوگ خلاف ورزیاں کریں گے، یہ تو سارا تصور حکومت میں آ جاتا نا۔ اس سے ہی پتہ چلتا تھا کہ مجرمین بھی ہوں گے جن کو سزائیں ہوں گی، نیک کام کرنے والے بھی ہوں گے۔ اختیار ملنا اور حکومت ملنی کسی ملک کی، اس سے ساری چیزیں خود بخود ہی ڈاکٹر صاحب ذہن میں آ جاتی ہیں۔ جی جو جنات میں اوبویسلی وہ نہیں تھا، جنات کو حکومت نہیں ملی، وہ اپنی جہاں نیکی بدی کرتے رہے، مرنا انہوں نے کوئی انڈیویجول لیول پر وہ رائٹس میں تھے، ذمہ داریاں بھی تھیں، نہیں، ایسی کوئی حکومت انہوں نے زمین پر نہیں کی، نہ کوئی سلطنت بنائی۔ لیکن ابھی بھی کنسیپٹ ہے جنات میں کوئی حکومت کا نہیں کوئی نہیں، اسی لیول پر ہے، اچھائیاں برائیاں کریں بھی نا، حکومت نہیں ان کی کوئی۔ یہ زمین پر حکومت کا فخر انسان کو حاصل ہے، اس نے بڑی ترقیاں بھی کی ہیں، فساد بھی بڑے برپا کیے ہیں۔ اور ذمہ داری بھی اسی لحاظ سے جتنی بڑی ہے۔ جی اب آخری بات جو نا سکون، ہم بھاگتے ہیں کہ وہاں رزق کے لیے جائیں، کدھر جائے۔ اب زیادہ لوگ یورپ کا رخ کرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، پھر لوگوں کے مضمون چھاپتے ہیں، کئی مائیں اور باپ جو ہے نا جن میں کوئی شرافت باقی روتے ہیں کہ ہم کیوں آئے تھے۔ اب بچے بچیاں جوان ہو گئے، ہم اگر ٹوک دیں تو اسی وقت پولیس بلا لیتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، بگڑتے ہیں، فرینڈس کو لے آ رہی ہیں، گھروں سے لے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح حیدر علی عاطف اردو زبان کے بہت عظیم شاعر ہیں، ان کا ایک دوست تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں حیدر علی میں تنگ آ گیا ہوں، میں جا رہا ہوں کہیں رزق کی تلاش میں۔ انہوں نے کہا یار میرے پاس سے نہ جا، تو ساتھی ہے۔ ایک دن کہہ رہا نہیں اب میں نہیں رہ سکتا، جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بنارس۔ تو حیدر علی نے کہا یہ باتیں ایمان کی، ایمان نہ ہوتا آدمی اسی طرح بھاگا پھرتا ہے کتے کی طرح اور ملتا بھی کوئی۔ وہ کہنے لگے وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ اب بات پر غور کریں، جب اس نے کہا نا وہاں کے خدا کو، یہ کانپ گیا۔ اس نے کہا حیدر علی وہاں کا خدا، اور ہاں اس نے کہا یہاں کا خدا بخیل ہے، وہاں کا خدا سخی۔ تم وہاں جا رہے ہو، یہاں کا خدا کنجوس ہے۔ اگر ایک ہی خدا ہوتا تو بیٹا تم بنارس کیوں جاتے؟ اس خدا سے یہاں نہیں مانگ سکتے، وہ نہ دیتا۔ تم نے یہاں سمجھا کہ یہاں کا خدا کوئی اور ہے، وہ کنجوس ہے، یہ وہاں کا خدا سخی۔ اسی لیے تبھی میں نے کہا کہ وہاں کا جو سخی خدا نا اس سے میرا وہ رو پر۔ اس نے کہا توبہ، میری بات سمجھ میں آ گئی، میں یہاں ہی کوشش کروں گا۔ اور رزق جہاں بھی اللہ تعالیٰ پہنچا رہا، ہر ایک کو دے رہا، صرف توکل کی ضرورت ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں ہلائے، اللہ سے مانگے، مل جائے گی۔ ورنہ جہاں جی چاہے، ہم پنجابی میں پڑھتے تھے سیرفی، اب تو زمانہ ہی چلا گیا، تو کیسا لکھے لیکھ نہ مٹن ہدایت اللہ، پاویں لنگ سمندروں پار جا۔
جہاں جی چاہے بھاگ جا، جو لکھ چکا مٹ جائے گا، وہی ملے گا جو اس نے لکھا، آرام سے بیٹھ جا۔ تو دین میں صغیر صاحب سکون، یقین جانے یہ ایسی ہے نا، ایک دولت حاصل ہو جائے ایمان دل سے تو سدا بہار پودا دریا کے کنارے ہو، یہاں نہیں خشک سالی آتی، مشکلات آپ پڑے، ڈپریشن آئے گی۔ وہ کہا جو کر رہا اس سے زیادہ کوئی عقل مند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے ہیں میں اگر صبح کے وقت اٹھوں تندرست ہوں یا بیمار، مجھے دونوں میں کبھی فرق نظر نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر آج بیمار رہنے میں بہتری ہے تبھی بیمار کی، اور آج تندرست ہے تو تندرست۔ جو توکل تو اللہ کہہ دیتے کہ جو چلا رہا ہے جہان کو وہ بے عقل ہے، اس سے زیادہ دانا کون؟ ہمیں حکم ہے کوشش کرے، اس سے دعائیں مانگیں، باقی پھر معاملہ اس کے پر کہ تو جو کرے راضی۔ جو اس کو چھوڑ کر سکون ڈھونڈتے پھرتے، شادی کہتے ہیں جس کونے میں تو جائے گا بھاگ لے، کر لے کوشش، جس کونے میں تو جائے گا وہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت چھپائی ہوگی، وہیں کسی الجھن میں پھنس جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ ہیچ کنجے بے دد و بے دام نیس، جز بخلوت گاہ حق آرام نے۔ یہ نماز جو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں میں بھی نماز کیا سکون کا ذریعہ، کتنی پریشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہی ہے، اذا حضب امر فصلی، جب کوئی پریشانی آتی، حالات مشکل ہوتے، نماز میں کھڑے ہوتے، اپنے اللہ کو یاد کر کے سب الجھنیں ختم ہو جاتی۔ اور اللہ نے نماز کا نام بھی اسی لیے آپ دیکھیں کئی جگہ نماز نہیں کہا سبح بحمد ربک، یہ اس کی حقیقت بیان کی کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور حمد بیان کر، دو ہی لفظ تسبیح کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے، ذہن صاف کر کے وہ غلط کر رہا، ایک طرف اس کو سبحان اللہ کہہ رہا کہ وہ پاک ہے غلط نہیں، اور دوسری طرف سوال پیدا ہو رہا ہے رب حمدی، اور ساتھ مان کے صرف وہ خامیوں سے پاک نہیں خوبیوں کا مالک بھی ہے۔ نیگیٹو پہلو بھی آیا کہ اس میں خامی کوئی نہیں، ساتھ پازیٹو بھی آیا کہ خوبیاں سب ہیں اس میں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ ذکر جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا وہ ہے جو اس نے فرشتوں کے لیے چنا، نحن نسبح بحمد ربک سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب یہ بھی صرف زبان تک رہ گیا، کوئی سمجھتا نہیں، کوئی موضوع نہیں بیان کرتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تشریح کرو۔ پورا دین سمجھنے کے لیے ایک کی ہاتھ میں چابی، ساری دنیا کی الہیات اور تھیولوجی پڑھ لو، سارے مذہبوں کا نچوڑ یہ کہ جس مذہب میں اللہ میں کوئی عیب نکلے وہ نہیں سچا مذہب، اللہ سبحان ہے پاک، جس میں خوبیاں اس کی انکار ہو وہ بھی نہیں خدا ہو سکتا۔ خدا تو نام ہی اس شخصیت کا ہے جو خامیوں سے پاک ہے، خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ذہن میں آ گیا، کیوں سوال پیدا ہوگا، بندہ کیوں پریشان ہوگا، یہ علاج کراتے پھرتے ڈپریشن کرا لے۔ اب تو وہ دیر یہ بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے، وہ بھی علاج کے موقع پر یار جو تیری مذہبی کتاب ہے وہ پڑھ، اور جس اللہ کو تو پوچھتا اس کو خود ڈاکٹر کہہ دے، اور تجربے کیے انہوں نے کہ زیادہ لوگ اسی طرح شفا یاب ہو، ان کو سکون مل گیا کہ بل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو بہتر۔ جو اپنی کوششوں پر نازاں ہوتے ہیں نا، وہ دھکے کھانے کے بعد بہت پاگل ہو کر دماغی اسپتالوں میں پہنچتے، بنتا کچھ اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، جز بخلوت گاہ حق آرام دے، پھر سکون ہی سکون دی۔ بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خیریت سے رکھے۔ بالکل میں احسان مند ہوں، یقین جانیں میرا نہیں کوئی احسان، میں خوش ہوتا ہوں کہ آپ لوگ بلاتے ہیں وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول کی بات ہو، اس سے ببرکت وقت کون سا زندگی میں ہوگا۔ زندگی تو گزر رہی مگر یہ لمحے قیمتی، اللہ قبول کر لے، اس سے اچھا کوئی وقت نہیں۔ نیک لوگوں سے تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ دعا کے بعد ہم مسجد جائیں گے، وہاں نماز